بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب کے اندر جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے وہ کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر چکی ہے، اور رات جو گورنر پنجاب نے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنا تھا وہ نوٹیفیکیشن بھی ابھی تک جاری نہیں ہو سکا۔ کل رات کہا جا رہا تھا کہ بس ابھی تھوڑی ہی دیر میں نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا اور چودھری پرویز الہی کو عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا، اور اسی حوالے سے کل رات رینجرز اور ایف سی کو بھی طلب کر لیا گیا تھا۔ کل پہلے تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ اگر چودھری پرویز الہی نے 4 بجے تک اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ان کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کر دیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھی سیل کر دیا جائے گا، اور پھر ان کا بیان آئے کہ رات 12 بجے تک ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری ہو جائے گا، جو کہ ابھی تک تو نہیں ہو سکا۔ اور بھی نون لیگ کے جتنے بھی رہنما تھے وہ سب اونچی اونچی آوازوں میں بول رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، ہم پنجاب کے اندر اپنی حکومت بنا لیں گے۔ پر حقیقت کے اندر ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے نمبر تو کیا پورے ہونے تھے، ان کے اپنے ہی کچھ ایم پی ایز استعفے دے کر چلے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے مزید 4 نمبر کم ہو چکے ہیں۔ اور کل جو پورا دن انہوں نے سیاسی ماحول گرم کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی باتیں کی اور نکلا بیچ میں سے کچھ بھی نہیں، کیونکہ اعتماد کا ووٹ لیے بغیر گورنر پنجاب چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر ہی نہیں سکتے۔ اجلاس کروانا یا نہ کروانا یا اجلاس کو ملتوی کر دینا یہ سب اسپیکر صوبائی اسمبلی کی صوابدید ہے، کیونکہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس تو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اور اس کے اندر وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے کہ میں اعتماد کا ووٹ لوں یا نہ لوں۔ اور اگر گورنر پنجاب اس ساری صورتحال کے بعد وزیر اعلیٰ کو زبردستی ڈی نوٹیفائی کر دے تو یہ کام غیر آئینی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں شاید پی ڈی ایم کو ذرا دیر سے پتہ لگی کہ جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ الٹا خود ہی پھنس جائیں گے۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد چودھری پرویز الہی ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور آج انہوں نے ایک اجلاس بھی بلایا تھا، اور وہ اپنا کام بالکل ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے وہ پہلے کر رہے تھے۔ اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر جمعے تک یا ہفتے تک ووٹنگ ہو جائے گی، اور اس حوالے سے کاف لیگ نے اپنے 10 بندے شو بھی کروا دیے ہیں، اور وہ سب چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہیں، اور چودھری پرویز الہی نے اپنے تمام 10 بندوں کو اعتماد میں بھی لے لیا ہے۔ اور اسی طرح عمران خان نے بھی جو ان کے 177 پنجاب اسمبلی کے جو رکن ہیں ان سب کا اجلاس بلا کر ان سب کو بھی اپنے اعتماد میں لے لیا ہے، اور اس طرح پی ٹی آئی کے جو ٹوٹل نمبر بن جائیں گے 10 بندے کاف لیگ کے ساتھ ملا کر، تو ان کے ٹوٹل جو نمبر بن جائیں گے وہ بنیں گے 187، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان کو چاہیے 186 نمبر، اور اسی طرح پی ڈی ایم کو بھی 186 نمبر چاہیے اگر انہوں نے اپنی حکومت بنانی ہے، جو کہ ان کے پاس فی الحال تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور زرداری صاحب جتنے مرضی پیسے لگا لیں اور جتنا مرضی زور لگا لیں پھر بھی پی ڈی ایم 186 نمبر پورے نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر آپ کسی کو لوٹا بناؤ گے تو اس کا ووٹ تو ویسے ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور جیسا کہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو قائد ہوتا ہے سب لوگ اسی کے فیصلے پر چلیں گے، اور پوری کی پوری کاف لیگ جو اس وقت ہے وہ چودھری پرویز الہی کے پیچھے کھڑی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ان سب کو قبول ہوگا۔ تو اس وجہ سے زرداری صاحب جتنے مرضی پیسے لگا لیں پی ڈی ایم کے ہاتھ فی الحال تو کچھ نہیں آنا۔ پر سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی تک چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیوں نہیں کیا گیا؟ کل تک تو انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی، بہت سارے بیان بھی دیے، اس کے بعد پھر رینجرز اور ایف سی کو بھی طلب کیا گیا، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ ہم نے تو صرف گورنر ہاؤس کی پروٹیکشن کے لیے رینجرز کو بلایا ہے، اس کے علاوہ رینجرز کا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر رات انہوں نے طاقتور لوگوں کو کال کی جس طرح وہ ہر کام کرنے سے پہلے کرتے ہیں، اور ان کو بتایا کہ ہم چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں۔ اور اسی طرح عمران خان اور کاف لیگ نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ اگر یہ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں جس کا قانون کے اندر کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور یہ صرف اپنی ذاتی انا اور اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اگر کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو صدر پاکستان گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، اور صدر کو یہ سب کرنے کی اجازت آئین کے اندر موجود بھی ہے، تو صدر پاکستان گورنر پنجاب کو فارغ کر دیں گے۔ اور اگر گورنر پنجاب فارغ ہوتے ہیں اور چیف منسٹر ڈی نوٹیفائی رہتے ہیں تو قانون اور آئین کے مطابق سبطین خان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، تو ساری کی ساری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کے پاس چلی جائے گی، اور گورنر پنجاب کے سارے اختیارات بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو مل جائیں گے۔ تو یہ سارا سنیریو نون لیگ اور بلکہ پوری پی ڈی ایم کے لیے بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا، یعنی گورنر والی ساری پاور سبطین خان کے پاس آ جاتی، تو یہ سب کے سب گرفتار بھی ہو سکتے تھے، اور یہ جتنے لوگ نوٹوں کی بوریاں لے کر گھوم رہے تھے زرداری کے سمیت، اور بھی نون لیگ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو سکتے تھے، کیونکہ تب سبطین خان کے پاس اتنی پاور ہونی تھی کہ وہ ان سب کو لپیٹ سکتے تھے۔ تو اس ساری سچویشن کے بعد اگر گورنر پنجاب کو صدر پاکستان ڈی نوٹیفائی کر دیتے تو یہ سارا معاملہ عدالت کے اندر جانا تھا۔
پر تب تک سبطین خان کے پاس اتنی پاور تو آ جانی تھی کہ وہ ان سب کو گرفتار کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے جہاں کال کرنی تھی وہاں کال کی اور ان سے مدد مانگی، تو وہاں سے کہا گیا کہ دیکھیں، اگر آپ کوئی بھی غیر قانونی کام کریں گے تو ہم ان لوگوں کو بھی اس کام سے نہیں روک سکتے، اور اس سارے معاملے میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس کے اندر کوئی مداخلت کریں گے، پھر آپ کو یہ سارا معاملہ عدالت کے اندر لے کے جانا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گی۔ تو کل تک ان کی جتنی بھی تیاری تھی کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت بڑی سپورٹ ہے، کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ سارا معاملہ ایک کال کے اندر ہی ٹھپ ہو گیا۔ تو اس سارے معاملے کے بعد پی ڈی ایم کو پہلی بار پچھلے 8 ماہ کے اندر سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے، اور ان کو پہلے جھٹکے کے اندر ہی پتہ لگ گیا ہے کہ اب صورتحال وہ والی نہیں رہی جس کے مزے ہم پچھلے 8 مہینوں سے لوٹتے آ رہے تھے، اور اب ہم مادر پدر آزاد بھی نہیں رہے کہ ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، کیونکہ اس بار حالات بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں، اور جو ہماری لائیو سپورٹ تھی وہ بھی اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو نون لیگ نے ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا کہ کہیں یہ سارا معاملہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے اور بعد میں ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہو۔ تو اس سارے معاملے کے بعد عمران خان تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے اسمبلیاں تحلیل کروانی ہیں، اور ساتھ ان کے چودھری پرویز الہی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جب بولیں گے میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، اور پوری قاف لیگ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور قاف لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی عمران خان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، جو کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر قاف لیگ کا وہ آپ نے اتحادی بنا ہی لیا ہے تو پھر ان کو ساتھ لے کر تو چلنا ہی پڑے گا، اور تھوڑی بہت قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اور اس وقت مونس الہی بھی عمران خان سے 10 قومی نشستیں اور 30 صوبائی نشستوں کے لیے بات چیت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ان کو کتنی سیٹیں دیتے ہیں اور کتنی نہیں، اور مونس الہی کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں عمران خان سے 30 سیٹیں مانگوں گا تب کہیں جا کر 15 پر بات فائنل ہوگی۔ اگر آپ کو میری نیوز اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔